بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگان، میری نوشابہ، پیاری بیگم کے نام خط۔ از جلیس احمد، مربی سلسلہ احمدیہ آرکائیوز اینڈ ریسرچ سینٹر UK۔ نوٹ از مدیر۔ جلیس احمد صاحب مربی سلسلہ ہفت روزہ الحکم اور ان کی اہلیہ نوشابہ مبارک صاحبہ شادی کے 5 سال بعد پاکستان گئے ہوئے تھے کہ واپسی پر لاہور ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے موٹر کو حادثہ پیش آیا اور ان کی اہلیہ شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذیل میں جلیس احمد صاحب اپنی اہلیہ مرحومہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل سے نوازے، آمین۔ میری نوشابہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطوں کا آغاز سلام سے کرنا روایت تو ہے ہی، مگر میں جب یہ سلام لکھ رہا ہوں تو میرے لیے اس کے روحانی معنوں کے علاوہ بہت گہرے جذباتی معنی بھی ہیں۔ تمہیں تو یاد نہیں تھا، مگر جب میں 2013 میں اپنے بھائی کی شادی پر روا گیا تھا تو تم نے مجھے سلام کیا تھا۔ یہ گویا پہلی بات تھی جو میرے کسی بھی عزیز نے پاکستان میں مجھ سے کی تھی۔ مجھے تمہارا سلام یاد رہ گیا۔ تب تو کسی کو خبر بھی نہ تھی کہ کبھی ہماری شادی ہو جائے گی۔ تب تو تم میرے لیے صرف خالہ زیب النساء کی بیٹی تھی، مگر مجھے تمہارا سلام یاد رہ گیا۔ کیا خبر تھی کہ تم اور تمہارا سلام میری زندگی کا حصہ بننے والے تھے۔ آج اس بات کو 11 سال کا عرصہ بیت گیا۔ شادی کے بعد میں نے تمہیں یہ بات یاد دلائی تو تمہیں یاد نہیں تھی۔ تمہارا حافظہ تو بہت اچھا تھا، لیکن یہ یقیناً تمہارے لیے ایک معمولی بات تھی، مگر میرے دل میں نقش ہو کر رہ گئی۔ آج جب لکھنے بیٹھا ہوں تو تمہاری ہر یاد امڑتی چلی آ رہی ہے۔ ہر لمحہ جو ہم نے ساتھ گزارا، وہ تمام صبر آزما وقت بھی جو آیا تو تم پر، مگر ہم نے ایک ساتھ گزارا کہ ہم دونوں ایک ہی تو تھے۔ مگر ایسا وقت بھی آج اپنے اندر کئی سبق لیے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ ہماری شادی کو 1 ہی مہینہ ہوا تھا کہ تمہیں ہپ میں تکلیف شروع ہو گئی۔ تم کس بہادری سے اس کا مقابلہ کرتی رہی، جو دنوں اور پھر ہفتوں اور پھر مہینوں پر پھیلتی ہوئی تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ 2 سال میں تو تکلیف تمہاری برداشت سے باہر ہو گئی۔ میں تمہیں درد میں دیکھتا تو میرا دل تمہاری اس تکلیف میں حصہ دار بن جاتا۔ پھر وہ وقت بھی یاد ہے جب ہم نے ڈاکٹری مشورے پر ہپ سرجری کی ناخوشگوار تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس کے علاوہ درد سے نجات کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نے کبھی کھل کر اظہار نہ کیا، مگر آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تکلیف میرے لیے بھی اسی قدر ناقابل برداشت تھی جتنی تمہارے لیے، مگر میں اظہار نہ کرتا کہ مجھے ہمیشہ حوصلے کا مظاہرہ کرنا پڑتا۔ جب آنسو تمہاری آنکھوں سے چھلک جاتے، میں تو تمہیں یہ تک پیشکش کرتا کہ اپنے سب دکھ مجھے دے دو اور میری زندگی کا سارا سکون اور آرام تم لے لو، مگر یہ تو محبت کی دنیا کی ناممکن باتوں میں سے تھی۔ اس تکلیف نے تمہیں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم ہر نماز کے بعد سجدہ کرنے کی کوشش کرتی تاکہ معلوم ہو سکے کہ تم سجدہ کر سکتی ہو یا نہیں۔ ناکام ہو کر تم رو دیا کرتی۔ یہ سب دیکھ کر میں سوچا کرتا کہ سجدہ کر لینا ہی خود ایک کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم جو سجدے کرتے ہیں تو اس شکر گزاری کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں۔ جو بہت سارے سبق میں نے تم سے سیکھے، ہر سجدے پر شکر گزار ہونا بھی ایک سبق تھا۔ اس صبر آزما دور میں تمہارا صبر مثالی رہا۔ تمہاری ایمانی حالت اور بھی پختہ ہوتی گئی۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب تم ایسی مشکل گھڑیوں میں ہمیشہ کہا کرتی تھی، راضی ہیں ہم اسی پہ جس میں تیری رضا ہو۔ اس آپریشن سے پہلے تمہیں چلنے کے لیے لاٹھی اور میرے کندھے کا سہارا درکار ہوتا۔ ایسے میں تمہارا ہر قدم تمہارے صبر و رضا کی خاموش گواہی دیا کرتا۔ ایسی ہی حالت میں وہ وقت آیا جب ہم اپنے محبوب آقا کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ ہم حضور کے کمرے میں داخل ہوئے تو حضور تمہیں اس طرح چلتا دیکھ کر اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایسے میں تمہارے قدم کمزور ہی سہی مگر تیز ہو گئے۔ میرے کندھے پر تمہارے ہاتھ کی مضبوط ہوتی گرفت سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم تیز چل کر پہنچنا چاہ رہی ہو تاکہ حضور کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس میں بھی تم نے مجھے گہرا سبق دیا
خلافت سے محبت اور ایسی محبت کہ جہاں حضور کے ہر لمحے کا احساس ہو، یہ خیال رہے کہ ایک لمحہ بھی حضور کے وقت کا ضائع نہ ہو۔ حضور کے قیمتی وقت کا ضائع ہونا تمہارے لیے ایک ناقابل برداشت خیال تھا۔ سرجری کے کچھ ماہ بعد تم نے پہلی بار بغیر بساکھیوں کے چلنا تھا۔ تم میرا ہاتھ تھامے ایک چھوٹے بچے کی طرح ہمارے چھوٹے سے گھر میں پاؤں پاؤں چل رہی تھی۔ اسی میں کوئی 20-25 منٹ گزر گئے اور تم نئے سرے سے چلنا سیکھتی رہی۔ ایسے میں تمہاری پر رونق آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور تم ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی۔ تم چلتی رہی اور میں تمہیں دیکھ کر یہ سوچتا رہا کہ ہم چلتے ہوئے ہزاروں قدم اٹھاتے ہیں اور یاد نہیں رکھتے کہ ہر قدم خدا کا شکر ادا کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ مجھے بہت سی کتابیں شکر گزاری کا وہ سبق نہ دے سکیں جو تم نے مجھے دے دیا۔ اس کے بعد کیا تھا؟ تم تو مسجد بیت الفتوح جانے کے بہانے ڈھونڈا کرتی۔ نماز، میٹنگ، اجلاس، کچھ بھی ہو، تم اپنے پیروں پر چلتی ہوئی مسجد کی طرف رواں دواں ہو جاتی۔ پھر جلسہ سالانہ برطانیہ 2023 آیا تو تم نے غیر معمولی ذوق اور شوق کے ساتھ ڈیوٹی دی، ایسے جیسے تمہارا جشن صحت ہو۔ تم نے بہت سی سہیلیاں بھی بنائیں اور خوب خوش ہو کر ڈیوٹی کی، باوجود اس کے کہ سرجری کے بعد بھی کچھ تکلیف باقی تھی۔ مگر تکلیف ہو یا آرام یا آسائش، تمہارے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ قیمتی تھا۔ آج مجھے ہر لمحہ بہت یاد آ رہا ہے۔ تم نے مجھ سے کبھی کوئی تقاضے نہ کیے۔ تمہیں معلوم تھا کہ میں ایک واقف زندگی ہوں۔ تم نے اس بات کا ہمیشہ پاس رکھا اور میں جس قدر بھی آرام اور آسائش یا سہولیات تمہیں دے سکا، تم اس پر خوش رہی۔ اللہ تمہاری روح کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو دفتر کے لیے گھر سے نکلتے وقت تمہارا فی ایمان اللہ کہنا بہت یاد آتا ہے۔ تم یہ دعا دل کی گہرائی سے دیا کرتی اور پھر ہمیشہ یہ اصرار بھی کہ دفتر پہنچ کر بتا دینا کہ خیریت سے پہنچ گئے ہو۔ میں ہمیشہ تمہیں یہ خبر میسج کر کے پہنچا دیا کرتا کہ میں خیریت سے دفتر پہنچ گیا ہوں۔ اب بھی دفتر پہنچتے ساتھ میرا ہاتھ بے اختیار فون کی طرف جاتا ہے، مگر اب میں تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں کہ میں دفتر پہنچ گیا ہوں؟ تم بھی تو اب گھر سے نکلتے وقت مجھے فی ایمان اللہ نہیں کہتی، مگر روزانہ میرا ہاتھ جب فون کی طرف بڑھتا ہے تو بھی تمہارا سکھایا ہوا سبق ہی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں بس خدا کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ ہمارے جذبات جو بھی ہوں، ہم اچھے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں اگر ہمارے دل خدا کی رضا پر راضی ہی نہ ہوں؟ جب سرجری کے بعد تمہیں آرام آ گیا تو ہم نے پیدل چل کر مسجد جانا شروع کیا۔ تمہارا مسجد کی طرف بڑھتا ہوا ہر قدم جس شوق سے اٹھتا، اس کی یاد آج بھی دل پر نقش ہے۔ پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد بیت الفتوح جانے کے لیے تم نکلتی تو مجھے ٹیکسٹ کر کے بتاتی کہ تم روانہ ہو گئی ہو اور اب تم مسجد پہنچ گئی ہو اور اب تمہیں بیٹھنے کے لیے کرسی مل گئی ہے۔ تمہیں ہر قدم پر اپنے آرام سے زیادہ یہ خیال رہتا کہ مجھے تمہاری خیریت کی خبر ملتی رہے۔ اور یاد ہے، بعض اوقات تم مجھے بتانا بھول جاتی کہ تمہیں کرسی مل گئی ہے تو میں کرسی کی ایموجی اور سوالیہ نشان بھیج کر پوچھ لیا کرتا اور تم فوراً ٹیکسٹ کر کے بتا دیا کرتی۔ میں آج تمہارے لیے دعا گو ہوں کہ تم جنت الفردوس میں آرام اور سکون سے بیٹھ چکی ہو، اور اب جب کہ تم وہاں ہو اور میں وہاں نہیں ہوں تو اتنا کر دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا اور میرا سلام عرض کر دینا۔ ارادہ تو ہم نے کیا تھا کہ کبھی مدینہ حاضر ہو کر ہم دونوں یہ سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، مگر سب کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ میری دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا سایہ ہمیشہ تمہارے سر پر رہے۔ ایک اور بات جو تم نے وفات سے کچھ دن پہلے مجھے اپنے عمل سے سمجھائی، وہ بھی تمہیں بتا دوں۔ میں واقف زندگی ہوں، مگر وقف کی روح کا سبق مجھے تمہارے ایک عمل سے ملا۔ تم شادی کے بعد لندن آ گئی تھی، اب 5 سال بعد اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے ملنے روا پہنچی تھی، مگر وہاں پہنچ کر جب ان سے ملی تو ہم نے اپنی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ آنے دیا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ مجھے کتنی حیرت ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ ایک نوجوان لڑکی جو اپنے ماں باپ سے بہت دور ایک لمبا عرصہ گزار کر
اور بہت صبر آزما مراحل سے گزرنے کے بعد ان سے مل رہی ہے، ضرور رو پڑے گی، مگر نہیں، تم نے آنسو ضبط کر لیے۔ تم نے واقف زندگی کی بیوی ہو کر مناسب نہ سمجھا کہ تم رو پڑو، مبادا انہیں احساس ہو کہ تم کسی تکلیف میں ہو۔ میں اس بات پر تمہارا بہت شکر گزار ہوں اور اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسی بیوی دی۔ حیرتوں کی بات چل رہی ہے تو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں، کیونکہ یہ بات سوچ کر میں بہت حیران ہوتا ہوں۔ اللہ کے کام کس طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان جانے سے کوئی 2 ماہ پہلے تم نے نظام وصیت میں شامل ہونے کے لیے درخواست بھیجی۔ آخر تم کیا سوچ رہی تھی؟ کیا تمہیں معلوم تھا کہ تم اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچی کھڑی ہو؟ ظاہر ہے تمہیں تو معلوم نہیں تھا، مگر اس کو معلوم تھا جس کو ہر چیز کا علم ہے، اور یہ بھی تو اسی خدا کا فضل ہے کہ حضور کی شفقت سے تمہاری یہ درخواست، جو عام حالات میں سال بھر کا وقت لے کر منظور ہوتی ہے، فوراً منظور ہو گئی اور تم بطور موسیہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ الحمدللہ۔ اپنی وفات سے کچھ روز پہلے تم نے ناک میں پہننے والا سونے کا ایک چھوٹا سا لونگ لیا، اور ابھی ہم نے خریدا ہی تھا کہ تم نے مجھے کہا کہ یاد سے ہم نے اس کا اندراج بھی وصیت میں کروانا ہے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا تمہارا شوق میرے لیے بھی ایک قابل تقلید مثال تھا۔ ہم سب جو تمہارے قریبی تھے تمہاری طبیعت کی نفاست کو یاد کرتے ہیں۔ یہ نفاست ہر چیز میں جھلکتی۔ تمہارے کپڑے کئی سال پرانے بھی ہوتے تو نئے ہی لگا کرتے۔ تم ہر چیز کو حفاظت سے اور نفاست سے سنبھال کر رکھتی۔ یہ نفاست تمہاری سوچ اور خیالات میں صاف نظر آیا کرتی۔ بہت سی باتیں ہیں جن پر مجھے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، مثلاً مجھے تہجد کے لیے اٹھانا، فجر کے لیے وقت پر اٹھانا، رمضان میں بر وقت اٹھانا۔ تمہاری وجہ سے رمضان کا روحانی تجربہ تمہارے ساتھ اور بھی پرلطف ہوتا تھا۔ کاش میں سب شادی شدہ جوڑوں کو بتا سکوں کہ کبھی اس قیمتی ساتھ کو معمولی خیال کر کے نظر انداز نہ کریں۔ یہ ساتھ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہر رمضان میں قرآن کریم ترجمے کے ساتھ 3 بار اور بعض اوقات تو 4 بار پڑھ لیا کرتی۔ پھر جماعت اور خلافت کے ساتھ تمہاری محبت میرے لیے قابل رشک رہی، اس پر بھی تمہارا شکریہ۔ اس بات کا بھی شکریہ کہ تم نے مجھے دوسروں کے لیے دعائیں کرنے کی ہمیشہ نصیحت کی۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے میری ذمہ داریوں میں ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ بطور واقف زندگی میری کوئی ذمہ داری تمہیں کبھی ناخوشگوار نہ لگی، چاہے میں گھر پر رات کو دیر تک اپنا کام کرتا یا عید پر بھی کام کرنا پڑتا۔ تم نے کبھی اعتراض نہ کیا، تم نے کبھی کوئی تقاضا کیا ہی نہیں۔ واقف زندگی کی روح تو تم نے ایسی سمجھی کہ میں شکر گزار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر بغیر باقاعدہ دینی تعلیم کے تم دین اسلام کا کیسا گہرا علم رکھتی تھی، ایسا اچھا علم کہ تم تو اس موضوع پر باقاعدہ گفتگو کر سکتی تھی۔ تمہارا یہ علم میرے لیے اس بات کی گواہی بن گیا کہ جماعت اور خلافت سے وابستگی انسان کو علم اور معرفت میں ترقی دیتی ہے اور سوچ میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ تم ہمیشہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتی رہی کہ اس نے ہمیں احمدی پیدا کیا۔ تم جب بھی کسی وفات یافتہ کا ذکر کرتی تو ہمیشہ دعا کرتی کہ اللہ انہیں جنت میں جگہ دے۔ میری نشابہ، آج ہم سب تمہارے لیے یہی دعا کر رہے ہیں، اور یہ بھروسہ رکھنا کہ ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ ہماری یہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ میں نے تم سے صبر سیکھا، قناعت سیکھی، لوگوں سے ہمدردی کرنا سیکھا، تکلیف میں مسکرانا سیکھا، ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری سیکھی، اپنی ضروریات کو قربان کر کے دوسروں کی ضروریات کا خیال کرنا سیکھا۔ ان 5 سالوں میں جو ہم نے ساتھ گزارے، میں نے تم سے کیا کچھ نہیں سیکھا۔ اللہ تمہیں بہت جزا دے۔ اب میں تمہارے بغیر زندگی گزار رہا ہوں، اس امید میں کہ تم سے سیکھی ہوئی نیکیوں پر خود بھی عمل کر سکوں، تاکہ تمہیں ان نیکیوں کا اجر ملتا رہے اور یہ تمہارے درجات کی بلندی کا باعث ہو سکیں۔ آج کل یہ پہاڑ جیسے روز و شب میں اس وجود سے تعلق پیدا کرنے میں گزار رہا ہوں جس کے پاس تم چلی گئی ہو۔ میں اپنے دل کی گہرائی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حفظ و امان میں رکھے۔ میری نشابہ فی امان اللہ۔ تمہیں جنت نصیب ہو،
تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو اور وہ سلام نصیب ہو جس کا وعدہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے فرمایا ہے۔ تمہیں اپنی ایک اور دعا بھی بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر واقف زندگی کو تمہارے جیسی بیوی نصیب کرے۔ میری نشابہ تمہیں خدا کے سپرد کیا فی ایمان اللہ۔ والسلام، صرف تمہارا جلیس۔ آواز نئی محمد باجوہ۔